السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ مولا آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ سب کو سلامت رکھیں، آمین۔ آپ کی تمام جائز تمنائیں پوری ہوں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، آمین ثم آمین۔ اس رمضان آپ کے گھروں میں نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں آئیں، آمین ثم آمین۔ آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں عید نوروز کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور عید نوروز کیسے منانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نوروز، عید نوروز۔ نوروز وہ دن ہے کہ جس میں روز آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے، روز آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے، جس کی تاریخ بحساب شمسی 21 مارچ ہوتی ہے۔ اس دن کے بہت فضائل ہیں۔ حضرت معلّہ بن خنیس سے، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نوروز کے دن حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ خداوند عالم نے اس روز بندوں کی روحوں سے اقرار لیا کہ اس کو وحدہ لا شریک سمجھیں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک قرار نہ دیں۔ یہ پہلا وہ دن ہے کہ جس میں آفتاب نے اپنی پہلی کرن زمین پر ڈالی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے بعد کوہ جودی پر قرار پکڑا۔ اس روز خداوند عالم نے ان چند ہزار آدمیوں کو زندہ فرمایا جو طاعون کے خوف سے بھاگے تھے، اور دفعتاً خدا نے ان سب کو موت دے دی۔ ایک مدت کے بعد جب ان کی ہڈیاں رہ گئیں تو ایک پیغمبر کا وہاں گزر ہوا۔ اس نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ پالنے والے، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے وحی ہوئی کہ تم ان ہڈیوں پر پانی چھڑکو۔ چنانچہ اس نبی نے ان پر پانی چھڑکا، وہ سب بقدرت خدا زندہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے سنت ہے کہ مومنین اس روز ایک دوسرے پر پانی چھڑکیں یا خود اپنے اوپر پانی ڈالیں اور غسل کریں۔ جو لوگ زندہ ہوئے وہ 30,000 تھے اور وہ پیغمبر حضرت حزقیل تھے۔ اسی روز امیر المومنین نے دوش مبارک رسول پر چڑھ کر خانہ کعبہ میں بت شکنی کی۔ عید غدیر کا یہی روز تھا، اور اسی روز بعد قتل عثمان حضرت امیر المومنین کو خلافت ظاہر بھی حاصل ہوئی۔ اسی روز امیر المومنین نے خارجوں سے جنگ نہرواں میں فتح پائی، اور اسی روز حضور صاحب العصر عجل اللہ فرجہ کا ظہور ہوگا، اور اسی روز باقی امام بھی دنیا کی طرف رجوع کریں گے۔ پھر صادق آل محمد علیہ السلام نے معلّہ سے فرمایا کہ یہ روز ہمارا اور ہمارے شیعوں کا ہے۔ اس روز غسل کرو، پاک پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، روزہ رکھو اور نماز ظہرین اور نوافل سے فارغ ہو کر 4 رکعت 2 کر کے اس طرح بجا لاؤ کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس۔ چوتھی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، یہ چوتھی رکعت میں۔ اور نماز کے بعد سجدہ شکر میں جا کر یہ دعا پڑھو: اللہم صلی علی محمد وآل محمد الاوصیاء المرضیین وجمیع انبیائک ورسلک بافضل صلاتک وبارک علیہم بافضل برکاتک وصلی علی ارواحہم واجسادہم اللہم بارک علی محمد وآل محمد وبارک لنا فی یومنا ھذا الذی فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ وعظمت قدرہ اللہم بارک لی فیما انعمت بہ علی حتی لا اشکر احدا غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام۔
اللہم ما غاب انی فلا بغیبن انی اونک و حفظک وما فقدت من شائن فلا تفقدنی اونک علیہ حتی لا اتکلف المال تجو الیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ آپ کو سجدے میں دعا پڑھنی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم ایسا کرو گے تو تمہارے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یا ذا الجلال والاکرام بہت کہتے رہو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ تحویل کے وقت یہ دعا پڑھیں، بلکہ لکھا ہے کہ 366 مرتبہ پڑھیں۔ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ اور مشہور ہے کہ جو شخص یہ 7 سلام نوروز کے دن مشک و زعفران سے چینی کے برتن میں لکھ کر گلاب سے دھو کر پیے تو وہ سال بھر تک درد و رنج اور جانوروں کے زہر سے محفوظ رہے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جو شخص سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، سورہ نور پارہ 18، سورہ حدید پارہ 28، سورہ حشر پارہ 28، سورہ صف پارہ 28، سورہ معراج پارہ 29، سورہ اعلیٰ پارہ 30 کی تلاوت نوروز کے دن کرے گا تو وہ تمام سال ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی دن یہ دعا سال بھر تمام بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے پانی پر پڑھ کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکتے رہیں اور پیتے ہیں۔ اللہ ربی ربی اللہ الواحد القہار ربی اللہ یحیی و یمیت حسبنا اللہ ربی اللہم احفظنا من القحط والطاعون والغرق والحرق والموت وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشر کتاب سبق ربنا اکشف عنا العذاب۔ پھر 7 مرتبہ پڑھیں۔ انا موقنون برحمتک یا ارحم الراحمین ومظاہر لطفہ محمد وآلہ اجمعین۔ یہ تھے نوروز کے اعمال جو 21 مارچ کو ہوتا ہے، نوروز کا دن۔ یہ اس کے اعمال تھے۔ غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں جو میں نے آپ کو تلاوت بتائی ہے۔ پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل، پارہ نمبر 18 سورہ حدید، پارہ نمبر 18 سورہ نور، پارہ نمبر 28 سورہ حدید، پارہ نمبر 28 سورہ حشر، پارہ نمبر 28 سورہ صف، پارہ نمبر 29 سورہ معراج اور پارہ نمبر 30 سورہ اعلیٰ۔ ان کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور تسبیح پڑھیں یا ذا الجلال والاکرام بہت پڑھتے رہیں۔ اور جو بھی آپ خدا سے دعا مانگیں گے، توسل کریں گے، آپ کی جو بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ وہ بھر آئے گی، آپ کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اس دن نیاز بھی دیں، جو نیاز کا کلر نکلتا ہے، رنگ نکلتا ہے، سفید لال جو بھی رنگ نکلے اس پہ نیاز دیں اور سب کو نیاز چکھائیں، اور دعاؤں میں سب کو یاد کریں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے آب نساء۔ نوروز سے 23 دن کے بعد نساء کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ 30 دن کے بعد نساء کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو 30 روز کا ہے۔ اس مہینے میں جو پانی برستا ہے اسے آب نساء کہتے ہیں۔ جو شخص اس پانی کو جمع کر کے اور اس پر سورہ الحمد اور آیت الکرسی اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ انا انزلناہ کو 70 دفعہ پڑھے اور پھر 70 مرتبہ اللہ اکبر اور 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اسے پیے تو خداوند عالم اس کے دل کو نور، روشنی اور فہم و فرحت و بینائی سے بھر دے گا، اور اس کی زبان پر کلمات
حکمت جاری کرے گا اور اس کے دل سے خیانت و غیبت اور بخل و حسد اور غرور اور تکبر حرص کو دور کرے گا اور اسے تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو کوئی شخص 7 روز تک صبح و شام اس پانی آب نسا کو پیے گا تو اس کے جسم اور ہڈیوں اور رگوں سے ہر قسم کے درد اور بیماریاں اور روگ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس عورت کے لڑکا نہ ہوتا ہو اور وہ اس نیت سے اس پانی کو پیے تو خداوند عالم اس کو فرزند عطا فرمائے گا۔ اور جو عورت بانجھ ہو تو وہ بفضل خدا حاملہ ہو جائے گی آب نسا کے پانی کو پینے سے۔ ان پہ جو یہ آیتیں میں نے بتائی ہیں وہ پڑھ کر پئیں تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہوگی۔ جن کو لڑکا نہیں ہوتا ان کو لڑکا عطا ہوگا اور جن کو اولاد نہیں ہوتی بفضل خدا سے ان کو اولاد عطا ہوگی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس لیے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ نوروز کا دن ہے، اس دن آپ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹیں، ایک دوسرے کے یہاں جائیں، نماز روزہ کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کریں۔ تو عید نوروز کا دن بہت اچھا دن ہے۔ اس چینل کو میرے آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا، اس لیے آپ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں۔ اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں۔